اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کی راہ میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا حضرت خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب، اور وہاں سے ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے دہلی سے پھر خانقاہ موسیٰ شریف جو ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ہے، وہاں سے ہمارے سید حضرت خواجہ سید محمد سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف ضلع میاں والی ہے، جہاں حضرت مولانا ابو سعد احمد خان رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت کے نانا جان بھی تھے، انہوں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے خانقاہ سراجیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے جانشین حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جانشین ہوئے۔ 1956 میں ان کے انتقال کے بعد شیخ المشائخ ہمارے مرشد گرامی حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ اس خانقاہ عالیہ کے سجادہ نشین ہوئے۔ خانقاہ سراجیہ پوری دنیا میں تصوف کی لائن میں ایک معروف خانقاہ ہے، جہاں روحانی طور پر علاج بھی کیا جاتا ہے، غذا بھی دی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 5 مئی 2010 میں ہوا، تو ان کے جانشین حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب مدد اللہ العالی مقرر ہوئے، اور آج یاسر مغل کے ہاں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے، حضرت کی زیارت بھی ہوئی، اور میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وائس آف چیچا وطنی کے لیے کوئی پیغام عنایت فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح حافظ حبیب اللہ صاحب نے ہمارے سلسلے کا تعارف کرایا ہے، خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کی بنیاد ہمارے جد امجد حضرت مولانا ابو سعد احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے 1920 میں رکھی تھی۔ جس جگہ اب خانقاہ شریف موجود ہے، اس کی بنیاد 1920 میں انہوں نے رکھی تھی، اور ان کا وصال 1941 میں ہوا۔ اس کے بعد حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ ان کے جانشین رہے۔ تقریباً 16 سال زندگی نے وفا کی، اور انہوں نے اس خانقاہ کو اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اس کے لیے اپنی زندگی وقف کی، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ترویج میں اپنا وقت گزارا۔ پھر اس کے بعد 1956 میں ان کے وصال کے بعد ہمارے والد گرامی شیخ المشائخ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ تو ہمارے پہلے تینوں حضرات کی جماعتی زندگی نہیں تھی، لیکن والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں۔ ایک تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ذمہ داری تھی، نمبر 2 عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اندر ان کی ذمہ داری تھی، نمبر 3 ملک میں جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے ان کی ذمہ داری تھی۔ تو اس لحاظ سے ہمارے والد گرامی نے جو عملی زندگی گزاری ہے وہ تقریباً 56 سال بنتی ہے، اور 56 سال میں 35 سال وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر بھی رہے ہیں، اور اس کے لیے پوری دنیا میں انہوں نے محنت کی ہے، اور الحمدللہ ان کی دور میں اکابرین نے جو کام شروع کیے تھے ان کی کامیابیاں ان کے دور میں ہمیں اور مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہیں۔ اسی طرح خانقاہ شریف کے لیے بھی ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات جو ہیں
وہ اظہر من الشمس ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ترویج کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا اور اس سلسلے کو پوری دنیا میں متعارف کرایا، اور ان کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگوں نے بیعت کی اور توبہ کی اور ہدایت حاصل کی۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم ان کے جانشین کہلاتے ہیں، ان کے نسبی اولاد ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے صحیح نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، وائس آف چیچا وطنی کے حوالے سے میں چیچا وطنی کے مسلمانوں کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے تمام مسلمان بھائی عموماً اور جو لوگ ہماری خانقاہ اور ہمارے والد صاحب سے وابستہ تھے ان کے لیے خصوصاً یہ پیغام ہے کہ یہ سب حضرات جو ہیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کریں اور دین کی ترویج کو اپنا فریضہ سر انجام دینا ضروری سمجھیں، کیونکہ اس دور میں جو انتہائی مشکل دور ہے، پرفتن دور ہے، اور جس میں میڈیا کی یلغار ہے، جس کے اوپر عام مسلمان کا کنٹرول بھی نہیں ہے، جہاں سے وہ بیٹھ کے جو مرضی کہہ دیں اور ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو قبول کر لیتی ہے، اس لیے کہ میڈیا نے کہہ دیا ہے اور اس کے اوپر تحقیق کرنے کی ان کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے جو متوسلین ہیں اور عامت المسلمین ہیں ان کو اس میدان میں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً نوجوان نسل کے لیے، تاکہ ان کے عقائد اور ان کے نظریات اسلامی ہوں اور ان کو اپنی اقدار کا پتہ ہو، اور کل جا کے اگر وہ عملی زندگی میں ان کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اپنی اسلامی شناخت کو باقی رکھ سکیں۔ اور یہ چیزیں جو لوگ ہمارے تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں ان کے لیے بہت سخت ضروری ہے کہ اپنی نوجوان نسل کی جو تربیت انہوں نے کرنی ہے وہ اس لحاظ سے کریں کہ ان کے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جو ہے اسلامی نظریات بھی پڑھائے جائیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اپنے دین سے واقف ہو، اپنے اسلام سے واقف ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے واقف ہو۔ اور ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے، وہ اس طرح کہ وہ ہمارے شعار استعمال کرتے ہیں، ان کے نام ہماری طرح کے ہیں، شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور عام نوجوان کو دھوکہ دینے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے اکابر نے دن رات بہت محنت کی ہے، ساری زندگی اس پر وقف کی ہے، تو ہمیں بھی اپنی زندگی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مشن کے لیے وقف کرنی چاہیے۔ اب اس وقت پاکستان میں ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہے، اور دوسری ہماری جماعت جو ہے عالمی مجلس احرار اسلام، وہ بھی اسی مشن پہ کام کر رہی ہے۔ دونوں جماعتوں کے مشن اور دونوں جماعتوں کا جو کوشش ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو میں ساتھیوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ان دونوں جماعتوں کے لیے اپنے لیے وقت بھی نکالیں اور ان جماعتوں کے پروگراموں میں بھی شرکت ہوں، اور لٹریچر بھی پڑھیں اور ان کے لٹریچر کو نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی، آپ کا بھی، اور چیچا وطنی نیوز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا میرا پیغام پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدل ہمیں بھی عطا فرمائے اور ان ساتھیوں کو بھی عطا فرمائے، اور ہماری نوجوان نسل کو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔